آج کی نشست جو ہے ویسے وہ اس میں ایک ذیلی موضوع ہم انشاءاللہ بورڈم ایک موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ بوریت کیا ہوتی ہے اور بوریت کا فینومینن کیا ہے، بوریت کیسے تہذیبوں کے اندر بوریت کا دخل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی کچھ بات کریں گے۔ تو ایک خیال تو یہ آ رہا تھا کہ میں سب سے پوچھوں کہ بوریت کا تجربہ کتنا ہوتا ہے اور اس کی فریکوینسی کیا ہے اور اس کی لینتھ کیا ہے، لیکن جب میں آگے اس پہ گفتگو کروں گا تو پھر مجھے خیال آیا کہ بہتر ہے کہ یہ چیز مطلب حجاب میں ہی رہے تو بہتر ہے، مطلب اس کو سامنے آنے سے ممکن ہے کچھ نئی دشواریاں پیش آ جائیں لوگوں کو، تو ابھی ہم یہ والا سوال نہیں کرتے۔ ہم یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں بوریت کا تجربہ انسان کو جیسے جیسے دنیا دلچسپ اور رنگین ہوتی جا رہی ہے اور دلچسپیوں اور رنگینیوں میں بڑھتی جا رہی ہے، بوریت کا تجربہ بھی انسان کو کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں اور تاریخ کو ذرا اس طرح سے دیکھیں کسی بھی دور کی سب سے ریلائبل جو ہسٹری ہوتی ہے وہ لٹریچر میں پریزرو ہوتی ہے، وہ افسانوں میں اور کہانیوں میں اور بعض اوقات نظموں میں فروزن ہو جاتی ہے، اس کو سیو کر لیا جاتا ہے، اور جو ہسٹورینز جو اپنی تحریر میں چیزیں قلم بند کرتے ہیں وہ ہسٹری کی ایک اور شکل ہوتی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بوریت جو ہے، اگر آپ قدیم تہذیبوں میں کہانیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بوریت کا تجربہ بادشاہوں کو کبھی کبھی ہو جاتا تھا، یا بوریت کا تجربہ جو ہے وہ شہزادوں کو ہوا کرتا تھا۔ عام آدمی کی زندگی میں بوریت کا تجربہ آپ کو روایتی تہذیبوں میں اس کا تجربہ بہت کم سننے میں آئے گا، آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ بھی کوئی ایسی چیز تھی جس کا یہ کوئی مسئلہ تھا۔ اچھا، اس وقت ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں آپ کو ایسے اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اچھا فلاں چیز کھاؤ اور بوریت مٹاؤ، فلاں چیز کرو اور بوریت مٹاؤ۔ تو بوریت جو ہے وہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ جتنی اسپینڈنگ کی یعنی خرچ کرنے کی جو لائکلی ہوڈ ہے وہ بوریت کے اندر اس کا امکان پیدا ہوتا ہے، اتنا کسی اور کیفیت میں نہیں ہوتا۔ وہ بہت مطلب بوریت کو کامبیٹ کرنے یا بوریت سے نبرد آزما ہونے کے لیے انسان کسی بھی کہہ لیجئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اپنی بوریت کو ختم کرنا ہے، بوریت کا تجربہ اس کو بہت زیادہ ایک پریشان کیے ہوئے ہے۔ ہاں، بوریت کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بلکہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ میں بوریت کو ڈیفائن کروں گا ابھی، لیکن آپ سے میں شروع میں جاننا چاہوں اگر کہ آپ کے خیال میں بوریت کیا ہے۔ میں یہ سوال بوجہ نہیں پوچھ رہا کہ بوریت کا تجربہ کسی کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، فریکوینسی کیا ہے اور بوریت کی لینتھ کیا ہے۔ یہ سوال میں نہیں پوچھ رہا کیونکہ میں آگے جو باتیں بتانے چاہ رہا ہوں اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مناسب نہ معلوم ہو، لیکن بوریت کا پرسیپشن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ واٹ از بورڈم؟ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، کیا ہو جائے؟ یکسانیت ہو جائے، ٹھیک ہے، بیزاری، ٹھیک ہے، یکسانیت کے نتیجے میں ایک بیزاری کا سا ایک احساس ہوتا ہے جس کو آپ بوریت سے تعبیر کر رہی ہیں۔ اور کوئی بتائے؟ کوئی؟ ٹھیک ہے، کسی کام کو نہ کرنے کا جی چاہنا، جی نہیں چاہتا کریں یا بولیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپ نے کہا کہ بوریت جو ہے وہ کسی کام کے ناپسندیدہ ہونے کا نتیجہ ہو سکتی ہے، یا ایک خیال یہ آیا۔ ایک آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہ چاہنا، ٹھیک ہے، یہ بہت۔ اور بتائیے سر، اگر ایک ہی روٹین ہو انسان کا یا ایک ہی چیز چلی جا رہی ہو تو اس سے بھی انسان بور ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہو۔ ہماری جو شہری زندگی ہے اس میں جو انسانوں کا بڑا ریوڑ ہے وہ ایک ہی طرح کے لائف سائیکل کے اندر جتا ہوا ہے اور اس سے بور نہیں ہو پا رہا، لیکن آپ کی اچھی خواہش ہے اس میں ہو جائے، اللہ کرے کہ بور، اور توڑ دے اس کو۔ اچھا، تنہائی کے نتیجے میں بوریت ہو رہی ہے، یہ ایک خیال ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتائیے، یعنی رشتے جو ہیں وہ، اچھا یہ ابھی آپ لوگ اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ اپنا خیال دوں گا ابھی۔ اور بتائیے بوریت کسے کہیں گے؟ اور بوریت بڑا پرابلم ہے، چھوٹا پرابلم ہے؟ بوریت کوئی پرابلم ہے؟ چھوٹا پرابلم ہے، تھوڑا جب نہیں آپ کسی کام میں شروع ہو جائے آپ کو بوریت کم جاتی ہے، آپ کو انٹرسٹنگ کام ہے کوئی آپ کرو، آپ کسی کام کو بار بار کرنا اور روزانہ کی بنیاد پہ کرنا، اس سے بھی بوریت ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ اگر فالتو بیٹھیں تو اس سے بھی بوریت ہو جاتی ہے، کیونکہ فالتو ایسے بیٹھنا نہیں چاہیے انسان۔ ٹھیک ہے، کسی کام کو بغیر مقصد کے کرنا، اس کے نتیجے میں بوریت ہوتی ہے۔ سیٹسفیکشن، مصروف ہیں لیکن بوریت محسوس ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کچھ چیز
تو شاید وہ اس کا کرنے کا مقصد واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بہت خوب. تو یہ جو ایک تو معاملہ یہ ہے, دیکھیے اگر ہم بوریت کے مختلف ایسپیکٹس لے لیں, ایک جو ایسپیکٹ یہ بیان ہوا کہ ہم کسی کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کام کے کرنے سے ہمارا دل بھر گیا ہے, اب ہم بور ہو گئے ہیں, اب ہم بیزار ہو گئے ہیں. بوریت ایک بیزاری کے معنی میں جب بیان ہو رہی ہے کہ اچھا بھائی اتنا یہ کام کر لیا کہ اب سمجھ نہیں آ رہا, مزید کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ ایک اسٹیٹ ہے بوریت کی. لیکن اس کے اندر بھی ایک اور بات ہے جس کو ابھی ہم ذرا سا دیکھتے ہیں. بوریت کی ایک شکل یہ بیان ہوئی کہ وہ آپ کسی کام کو پسند نہیں کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بور ہو رہے ہیں, وہ ایک تو اسے اکتاہٹ کہہ لیں گے, اسے بیزاری کہہ دیں گے. اور اگر ہم خالص بوریت کو ذرا ڈھونڈیں کہ وہ خالص بوریت کیا ہے, تو بوریت اصل میں جو سب سے تکلیف دہ بوریت ہے نا, جو ہماری اس کی شکل وہ ہے جس میں آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا کریں. یعنی آپ کی زندگی ایک ایسے موڑ پہ آ جائے جس میں آپ کے پاس مہلت عمل تو ہو, عمل سجائی نہ دے. ٹھیک ہے, یعنی آپ چلتے چلتے کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں آپ کے پاس مومنٹس اویلیبل ہوں, ایکسپیرینس سمجھ میں نہ آتا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں ان مومنٹس کو کہاں یوٹیلائز کروں, آپ کے پاس آپ کو وقت زیادہ لگے, آپ وقت نہ کٹ رہا ہو. یہ جو کیفیت ہے نا, اچھا وہ جو بات ہے کہ آپ کوئی کام کرتے, یا یکسانیت والی بات بھی ایک چیز تھی, یکسانیت کہ بھائی ایک ہی جیسی چیز دیکھ دیکھ کے, مونوٹنی دیکھ دیکھ کر یکسانیت. تو ہمارے ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہر وقت مستعد رہتا ہے, ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. ہمارا ذہن جو ہے نا وہ پیسو اسٹیٹ میں آسانی سے جانا قبول نہیں کرتا. تو ہمارا ذہن جو ہے وہ مستقل ایکٹیو حالت میں رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک کہہ لیجئے ایک ذہن کا ایک کہہ لیجئے فیچر ایسا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے مونوٹنی سے وہ گریز کرنا چاہتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم تھک جائیں تو اس کے بعد ہم کچھ نہ کرنا چاہیں, بلکہ ہم کوئی دوسری ایکٹیویٹی کر کے اپنے آپ کو ریفریش کر لیتے ہیں. تو ذہن جو ہے وہ کیونکہ آپ جو ایکٹیویٹی اے کر رہے تھے اس میں ذہن کا جو گوشہ آپ استعمال کر رہے تھے, اب ایکٹیویٹی بی کرنے کے نتیجے میں کچھ اور آپ کسی اور انداز سے کام کریں گے, تو آپ کا ذہن جو ہے وہ بریک نہیں چاہتا, اصل میں آپ کا ذہن چینج چاہتا ہے, آپ کا ذہن ایکٹیویٹی سوئچ کرنا چاہتا ہے. آپ کا ذہن جو ہے وہ پاز ڈیمانڈ نہیں کرتا, یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے پاز کر دو ذہنی عمل کو, بلکہ وہ سوئچ کر دو. یہ ایونیو, اس ایونیو سے نکل کے کسی اور ایونیو میں چلے جاؤ, کسی اور ڈومین میں چلے جاؤ, کوئی اور. ذہن کو موضوع بدلنے کی حاجت تو ہوتی ہے, ذہن کو اپنے جو فکری پروسیس ہے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ ذہن کی اور یہ ذہن کی بڑی زبردست خوبی ہے کہ ذہن رکتا نہیں ہے, تھمتا نہیں ہے. سوتے میں بھی ذہن چل رہا ہوتا ہے, تو ذہن جو ہے وہ رکتا نہیں ہے, ذہن ایکٹیویٹی سوئچ کرتا ہے. لیکن میں اس چیز کو بھی بوریت سے تعبیر نہیں کر رہا, یہ تو بہت نیچرل اور نارمل چیز ہے. میں جس بوریت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ غیر فطری ہے. میں جس بوریت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ایک غیر فطری زندگی اور ایک اس بوریت کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ مقصدیت اور معنویت کی محرومی سے ہوتی ہے, یا احساس معنویت کی کمزوری سے ہوتی ہے. یعنی یا تو لائف کے اندر سینس آف پرپس اور میننگ فلنس کمزور ہو جائے, یا اگر آپ کسی کاز سے جڑے ہوئے بھی ہیں تو بھی اس کے ساتھ اس کا جو احساس ہے وہ کمزور ہو جائے. مطلب آپ کو بوریت کا تجربہ آپ کسی دور کے بڑے آدمی کی بایوگرافی میں یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ وہ قائد اعظم بور ہو رہے تھے یا علامہ اقبال بور ہو رہے تھے. کیونکہ ایک اور چیز جو اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں, بوریت کا تجربہ ہمیں یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بوریت کی اب دو اقسام بیان کر لیتے ہیں. بوریت ایک قسم وہ ہے جس کو میں نیچرل اور نارمل کہہ رہا ہوں, جس پہ میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا, جس کو میں ہدف تنقید بھی نہیں بنا رہا. یعنی یہ وہ بوریت ہے. اصل میں یہ بوریت نہیں ہے, وہ اکتاہٹ ہے اور بیزاری ہے. اب اس کی کیا شکلیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ روزانہ بھنڈی گوشت کھا کھا کر آپ تھک گئے ہیں اور اب آپ نہیں چاہتے کہ آج بھنڈی گوشت کھائیں. روزانہ بریانی کھا کھا کے, یا روزانہ لوکی کھا کے, یا روزانہ ایک ہی کام کر کے آپ تھوڑے سے اکتاہٹ ہو گئی ہے, آپ چاہتے ہیں کچھ اور کریں. تو یہ, یا ایک ہی مضمون پڑھ پڑھ کر اب آپ تھوڑے سے تھک گئے ہیں, اب چاہتے ہیں کہ وہ کچھ اور کریں. تو ایکچولی اس کو میں اس طرح کی بوریت سے تعبیر نہیں کر رہا میں جو پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کسی
کسی انسان کو یا کسی موضوع کو یا کسی آبجیکٹ کو یا کسی ایکٹیویٹی کو ناپسند کرتے ہیں، اس طرف آپ کی رغبت نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے کہ یہ آپ کریں، تو یہ بھی اس کو بھی میں اس والی بوریت سے تعبیر نہیں کر رہا جو میرے آج کے موضوع، یعنی آج کے موضوع والی جو بوریت ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی اگر اس کو ہم یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ کا میلان نہیں ہے، آپ کا رغبت نہیں ہے، آپ کی دلچسپی نہیں ہے، یعنی عدم دلچسپی اور بوریت ایک چیز نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ناپسندیدگی کا رویہ اور بوریت یہ دو ایک چیزیں نہیں ہیں. یعنی ڈس لائکنگ کو بورڈم سے ایکویٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا ذہن اگر کسی چیز سے فیڈ اپ ہو گیا ہے تو اس کو بھی بوریت سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو میں جس بوریت کی بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہی سرکمسٹانسز میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ بوریت کون سی ہے؟ وہ بوریت جو ہے اس کی پہلی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنویت اور مقصدیت کی محرومی کے سرکمسٹانسز میں یا حالات میں پیدا ہوتی ہے. دوسری بات اس بوریت کی یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے آپ سے ملاقات کہہ لیجئے وہ اپنے آپ سے ملنے پہ راضی نہ ہو، اپنے اندر جھانکنے پہ آمادہ نہ ہو، اور اپنے آپ سے غافل رہنے میں اس کو ایک کہہ لیجئے آسانی محسوس ہوتی ہو، اپنے آپ کو اپنے آپ پر نظر ڈالنے میں اس کو یا تو کچھ اندیشے ہوں یا پھر اس کو کچھ تردد ہو، تو پھر بھی بوریت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ بوریت جو ہے اصل میں جسے ہم بوریت کا پیریڈ کہتے ہیں، پیریڈ آف بورڈم کہتے ہیں، ایکچولی وہ سب سے قیمتی اپرچونٹی ہوتی ہے ریفلیکٹ کرنے کی، اپنے آپ سے ملنے کی، اپنے ساتھ رہنے کی، اپنے آپ کو جاننے کی. تو چونکہ آپ جب اس چیز کو ایوائڈ کر رہے ہوں تو آپ بوریت کا شکار ہوتے ہیں. یعنی بوریت کا ایک شان نزول یہ ہوا کہ آپ مقصدیت اور معنویت سے دور کھڑے ہیں. بوریت کا دوسرا کہہ لیجئے بڑا سبب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ سے ملنے سے گریز کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے گریزاں ہیں. یہ بوریت کا دوسرا بڑا کہہ لیجئے. تو ابھی جو ہماری بوریت کا ایک تیسرا سبب بھی ہے، اور بوریت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی بوریت، یعنی جس بوریت کو میں نشانہ بنا رہا ہوں اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بوریت جو ہے یہ فطری نہیں ہے. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فطری نہیں ہے تو اور بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک غیر فطری طرز زندگی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان نیچرل لائف اسٹائل کا آؤٹ کم ہے. اور وہ جو بوریت جس کو ہم بوریت سمجھ رہے تھے میں اس کو بوریت نہیں کہہ رہا، میں اسے کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو اس کا جو تیسرا جو ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے، جب ہماری زندگی میں پلیجر اور انٹرٹینمنٹ قدر کا درجہ اختیار کر لے اور ہمارے لیے کسی کام کو اختیار کرنے اور کسی کام سے گریز کرنے کا سپریم کرائیٹیریا یہ بن جائے کہ یہ مزے کا ہے یا نہیں ہے، تو ہماری زندگی کا یعنی پھر بوریت کی کھائیاں ہماری زندگی میں ناگزیر ہو جاتی ہیں. پھر یہ ان اوائڈیبل ہو جاتا ہے کہ آپ بوریت کی کھائی سے نہیں گزریں گے. وہ لائف ایسی ہوتی ہے. اصل میں ہم اگر میں یہ دو لفظ کہوں، انٹرسٹنگ اور میننگ فل، آج کے نوجوان کو مستقل ایسے کانٹینٹ کی، ایسے ایکسپیرینس کی اور ایسی ایکٹیویٹی کی تلاش ہے جو اس کے لیے مزے کا ہو، انٹرسٹنگ ہو. اور اگر اصل میں ہم یہ جو 21ویں صدی نے بلکہ 20ویں صدی نے انسانوں کو اوورلی انٹرٹین کیا ہے اور کانسٹنٹلی ٹیمپٹ کیا ہے، تو ہم ایک اوورلی یعنی ہم کنٹینیوسلی ٹیمپٹ کیے گئے ہیں، اوورلی انٹرٹین کیے گئے ہیں. تو ایک آپ سوچئے نا کہ وہ نسل جو مستقل پرووک کی گئی ہو، انٹرٹین کی گئی ہو، ٹیمپٹ کی گئی ہو کسی لذت کے لیے، اور پلیجر میکسیمائزیشن جو ہے وہ اس دور کی ایک بڑی نمایاں صفت ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی تجربہ اس لیے اہم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بامانی ہے، بلکہ وہ تجربہ، اس تجربے کا خوگر وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ پر لذت ہے، وہ اس میں پلیجر ہے. تو if it is pleasurable it must be done. If it is not pleasurable, if it is not pleasing, if it is not entertaining, if it is not interesting, if it is not کہہ لیجئے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ مزہ فیکٹر جو ہے وہ معنی فیکٹر کے اوپر غالب آیا ہوا ہے.
یعنی اس کا بامانی ہونا اور اس کا مزیدار ہونا. وہ ہم کہتے ہیں نا یار مزہ نہیں آیا, مزہ ہے یا نہیں ہے, اگر مزہ ہے تو کریں گے بھلے وہ جیسا بھی ہو. یعنی اس کا نافع یا غیر نافع ہونا اس کے اختیار کرنے یا اس سے گریز کرنے کی کسوٹی نہیں بنا, اس کا مانوی ہونا یا غیر مانوی ہونا اسے اختیار کرنے اور اس سے گریز کرنے کی کسوٹی نہیں بنا, لیکن اس کا لذیذ ہونا, اس کا مزیدار ہونا. اچھا, جب انسان ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ لذت پرست سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں, جہاں لذت کو ایک بڑی قدر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے, یعنی پلیجر جو ہے وہ قدر بن جاتی ہے, انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ قدر بن جاتی ہے. یعنی انٹرٹینمنٹ جب کوئی چیز قدر بن جاتی ہے نا تو پھر اس کی ہماری لاشعوری قوتیں اس کے حصول میں کار فرما ہو جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو, اگر آپ کسی چیز کو اپنی قدر بنا لیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھیں گے. آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے وجود کی کون سے گوشے اس کی طرف خود بخود لپکتے ہیں. تو آپ یعنی ہمارا ایک شعوری وجود ہے, ہمارا ایک لاشعوری وجود ہے. یعنی ہم تھوڑے سے اپنے ہاتھ میں ہیں, بہت سارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو جو ہمارا وہ علاقہ جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت نہیں رہتا اسے ہم لاشعور سے تعبیر کر لیتے ہیں. ہمارا وہ علاقہ جو ہمارے ہاتھ میں کافی حد تک ہے اسے ہم شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو ہم پورے کے پورے اس کی طرف لپکتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اس کی طرف بےتاب ہیں. یعنی وہ جیسے شمع کے اوپر پروانہ لپکتا ہے تو وہ ایک بے خودی کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو ہم اس لذت کی طرف لپکتے ہیں. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہیں جس بورڈم کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی ڈائمنشن یہ ہے کہ معنویت اور مقصدیت سے محرومی جو ہے وہ بورڈم لے کے آتی ہے, اور یہ وہ بورڈم ہے جو بہت ساری نفسیاتی عوارض کی بھی آگے چل کے وجہ بنتا ہے. یعنی جو ڈسپلن آف کہہ لیجئے سائیکالوجی ہے وہ ہیلدی ایکسپیرینس نہیں کہتا بورڈم کو, وہ اکتاہٹ کو, بیزاری کو کوئی بہت ہیلدی ایکسپیرینس نہیں کہتا, بلکہ کسی خاص کیریکٹرسٹکس کے ساتھ اگر یہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو اسے ایک سکنس, ٹائپ آف سکنس کے طور پر کلاسیفائی کرتا ہے کہ یہ ایک ٹائپ آف پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو جس ٹائپ کے بورڈم کی میں بات کر رہا ہوں اس کے 3 ڈائمنشنز ہو گئے. پہلا ڈائمنشن یہ ہے کہ مقصدیت اور معنویت سے دوری کا احساس یا اس سے محرومی. دوسرا ڈائمنشن جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ملاقات, یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھنے, اپنے آپ کو ٹٹولنے, اپنے اندر جھانکنے, اپنے آپ سے ملنے سے گریزاں ہو جائیں. آپ دوست سے ملنے میں سہولت محسوس کریں, آپ انجان آدمی سے بھی ملاقات کرنے میں راحت محسوس کریں, لیکن آپ اپنے اندر جھانکنے اور اپنے اندر اترنے میں دشواری محسوس کریں. یعنی ایک مستقل تردد اپنے آپ کو پانے, اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے وجود کی اصل پہ غور کرنا, یہ آپ کے لیے دشوار ہو. آپ کے لیے جلوت کا تجربہ خلوت کے تجربے سے آسان ہو جائے, مزیدار ہو جائے, خلوت آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائے, یعنی تنہائی جو ہے وہ آپ کے لیے تازیانہ بن جائے. ٹھیک ہے, یہ وہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ ڈائمنشن جو ہے جس کی میں نے بات کی یہ وہ ہے کہ لذت یا تفریح یا مزہ آپ کے لیے قدر کا درجہ اختیار کر لیں, اور ایک ایسی لائف ہماری ہو کہ اگر ہم کہیں کہ میننگ فل ایکسپیرینس ورسز انٹرسٹنگ ایکسپیرینس, یعنی کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا کرائٹیریا یہ نہ ہو کہ وہ نافع ہے یا غیر نافع ہے, یا وہ یعنی بینیفیشیل ہے یا بینیفیشیل نہیں ہے, یا وہ میننگ فل ہے یا میننگ لیس ہے, بلکہ صرف ایک ہی ہو اور وہ یہ ہے کہ وہ انٹرسٹنگ ہے یا نہیں ہے. جب قومیں اس سطح پر آ جاتی ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ چیزیں یعنی وہاں پر معاملات کیسے ہوتے ہیں. مطلب کوئی چیز کسی چیز کے بیچنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ لوگوں کو کہہ دو کہ جب تم اسے استعمال کرو گے تو تمہیں مزہ آئے گا, اور لوگ کہیں گے اچھا مزہ آئے گا, اور مزے کو وہ بورڈم کا اپوزٹ سمجھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ زندگی کے 2 ہی فیزز ہوتے ہیں, مزہ یا بوریت, مزہ یا بوریت. تو ہماری پوری کوشش ہماری شعوری اور لاشعوری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حالت مزے میں رہیں, حالت بوریت سے نکلیں, اور بوریت کو کمبیٹ کرنے کے لیے جو پرائز ہم دے سکتے ہیں وہ دیں. تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پھر مطلب آپ ایک ایسی قسم کے اشتہارات آپ دیکھتے ہیں جو پوری قوم کی جو انٹلیکچول کہہ لیجئے حالت ہے اس کے اوپر ایک مذاق ہے. اس کو یعنی کہ آپ یعنی ہم اسے توہین عقل کا کیس نہیں سمجھ پائے نا, کہ جب ہم اس طرح کا ایڈ دیکھتے ہیں کہ یہ کھاؤ اور بوریت مٹاؤ, یہ توہین عقل کا کیس ہے نا. مطلب عقل کی توہین ہوتی ہے اس اشتہار کو دیکھ کے یا نہیں ہوتی, لیکن چونکہ عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے تو کسی بھی چیز کی توہین نہیں ہوتی, ہمیں بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ بہت تکلیف دہ بات ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ پوری انڈسٹری, کیونکہ وہ جو کنزیومرزم اور اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ بوریت سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم یہاں پر کھڑے ہیں. یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں
آپ جب تلاش کریں آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا بوریت سنت ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا نہیں بوریت سنت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو غار حرا میں، اور غار حرا میں ابھی آپ جائیں تو 1 گھنٹہ میں نے سنا ہے لگتا ہے نیچے سے اوپر جانے میں، جو وہ جس پہاڑی کے اوپر ہے، اور راستہ بھی مشکل ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ خلوت کا تجربہ نعمت کے طور پر ڈھونڈتا تھا. یعنی خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، خلوت کہتے ہیں when I am able to when I am with my own self, when یعنی جب مجھے کسی اور کی موجودگی، اپنے آپ سے کسی اور کی موجودگی مجھے اپنے آپ سے ملنے میں حائل نہ ہو، یعنی آپ مجھ میں حائل نہ ہوں، اس احساس کو آپ کہتے ہیں نا مطلب خلوت. ابھی تو ہم جب لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ 2 پرابلمز ہوتے ہیں نا، ایک تو ہمیں ماسک پہن کے بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ہوتے ہیں، تو خلوت وہ ہے جس میں آپ ان ماسکڈ ہوتے ہیں، آپ نے سارے ماسک اتار دیے ہوتے ہیں، آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں، آپ کو بننا اور دکھنے اور بننے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، آپ کی توانائی کا رتی برابر بھی دکھنے اور بننے کی کوشش سے میں نہیں صرف ہوتا، تو آپ ایسے ہوتے ہیں، آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ تو بڑا یعنی ڈھونڈتے تھے یہ لوگ. یعنی آپ کہیں ڈھونڈیں کہ ورڈز کو بورڈم کا تجربہ ہوا ہو، آپ کو نہیں پتہ لگے گا. بلکہ جب دنیا دلچسپ ہونا شروع ہوئی اور رنگین ہونا شروع ہوئی، دنیا جو ہے نا وہ مستقل مزیدار اور دلچسپ لیکن تکلیف دہ بنتی جا رہی ہے. یعنی یہ اس طرح سے دنیا ایمرج ہو رہی ہے. تو قدیم چینی تہذیب میں ایک ایکسپریشن ایگزسٹ کرتا تھا، اور وہ ایکسپریشن یہ تھا جس کو وہ کرس کے طور پر کہتے تھے، جس کو وہ کہتے تھے چائنیز کرس. اور یعنی ایک قدیم چینی تہذیب میں اگر کسی انسان کو لعنت ملامت کرنی ہو یا اسے گالی دینی ہو تو یہ جملہ کہا جاتا تھا جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور وہ جملہ یہ تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ may you live in an interesting place، خدا کرے کہ تم بہت دلچسپ جگہ پہ رہو. یعنی اگر آپ سے میری لڑائی ہو جائے اور میں کہوں کٹی، اور پھر میں کوئی خراب بات آپ کے لیے کہوں تو میں کہوں کہ بھائی خدا کرے کہ تم بہت دلچسپ جگہ پر رہو. اور یہ جو ایکسپریشن تھا، یہ جو فریز تھا، اس کو گالی اور کرس کا درجہ، یعنی اسے چائنیز کرس کہا جاتا تھا. تو یہ اس میں کرس والی بات کیا تھی؟ آج اگر ہم یہ کسی سے کہیں خدا کرے کہ آپ بہت دلچسپ جگہ پہ رہیں، بہت مزیدار جگہ پہ رہیں، تو آپ کہیں گے اچھا جہاں پہ ٹک ہو، جہاں نوڈلز ہوں، آپ ایسی جگہ بتا رہے ہیں. اچھا جو کیونکہ ایسی جگہ ہوتی ہیں، یعنی وہ چونکہ اشتہار یہی بتا رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں برج خلیفہ کے نیچے بیٹھا رہا ہوں، یا آپ چاہ رہے ہیں میں ایفل ٹاور کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، آپ پیرس میں دبئی میں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ خوش ہوگا، وہ آپ کا اچھا شکریہ تھینک یو ایسے خوش ہوگا وہ. لیکن پہلے اس کو گالی کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس میں کرس والی بات کیا تھی؟ اس میں کیا بات تھی؟ اس میں may you live in an interesting place، اس میں بری بات کیا تھی؟ یہ جملہ کسی کو برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ کون سی تہذیب تھی جہاں یہ جملہ برا تھا؟ چائنیز تو تھی، لیکن اس تہذیب کے انسان کو، اس دور کے انسان کو یہ بات بری کیوں لگ رہی تھی؟ جی وہ جب دنیا مزین ہو جائے گی تو آپ خارج بینی میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ داخل بینی سے گریز کریں گے. یعنی انٹروسپیکشن، جیسے ہم داخل بینی کہتے ہیں، انٹروسپیکشن سے یعنی اوائڈنس آف انٹروسپیکشن پیدا ہوگی نا. آپ یعنی جب دنیا اتنی دلچسپ ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی، تو آپ دنیا میں گم ہو جائیں گے اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ آئے کیوں ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے. آپ اپنی منزل آپ کی نگاہ سے ہٹ جائے گی، اور راستے کا پتھر آپ کو اتنا دیدہ زیب لگے گا کہ آپ راستے کے پتھر کو اپنی منزل سمجھ کر اسے بت بنا کر سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ پرابلم ہے آج کے دور کا. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی راستے کا پتھر آپ کی منزل کا درجہ اختیار کر جائے. کلیئر ہو رہی بات؟ یہ ہے وہ فینومینن. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ بھائی یہ جو اتنی انٹرسٹنگ جگہ پر مجھے بھیج رہے ہو تو یہ مطلب یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرنے، غور و فکر کرنے، اپنے آپ سے ملاقات کرنے، انٹروسپیکشن کرنے کی پاسبلٹیز ختم کر دیتا ہے نا. تو اتنا انٹرٹیننگ ہوتا ہے، اتنا یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی انسان کے لیے اس وقت یہ سوچنا زیادہ آسان ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور جو سوچتا ہوں وہ کیوں سوچتا ہوں اور میں جو سوچتا ہوں وہ کیسے سوچتا ہوں،
یا اس کے لیے یہ سوچنا زیادہ آسان ہوا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں, فلاں کیا سوچتا ہے میرے بارے میں, فلاں میرے بارے میں کیا اور کیوں اور کیسے سوچتا ہے, یا میں جو سوچتا ہوں وہ کتنا مناسب سوچتا ہوں اور جو میں سوچتا ہوں وہ کیا سوچتا ہوں. آپ کے لیے کیا چیز سوچنی آسان ہوئی بھی ہے؟ ہر انسان دوسرے کے ذہن میں مطلب چلنے والی سوچ کے بارے میں زیادہ, یعنی دیکھیں نا, تو وہ بینائی, وہ عدسے جو اندر بھی کچھ دکھا دیتے تھے اور باہر تو دکھاتے ہی تھے, دیکھیں نا, وہ ہم ان عدسوں سے محروم ہو گئے. ہم ایک ایسی, یعنی ہماری آنکھ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف باہر دیکھنا چاہتی ہے, ہمارے ذہن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو آبجیکٹ بنائے بغیر ساری تھنکنگ پروسیس جاری رکھنا چاہتا ہے. یعنی ہماری تھنکنگ کا آبجیکٹ ہمارا ذہن نہیں بن پایا, اینڈ دس از اے بگ پرابلم. یعنی ہم نے اپنے آپ کو اپنا آبجیکٹ آف تھنکنگ نہیں بنایا, ہم نے اپنے آپ کو اپنا آبجیکٹ آف سائٹ نہیں بنایا. ہم نے کب بنایا؟ اور چونکہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں, لہٰذا ہم خلوت کے یا تنہائی کے یا لونلی نیس کے اس تجربے, یا ہم کہہ لیجئے وہ جو اس تجربے کو ہم بامانی نہیں بنا پا رہے, اس ایکسپیرینس کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں. بتائیے سوال تو بہت اچھا کر رہی ہیں, میری بوریت مٹا رہی ہیں. سوری, یعنی ہر دور میں انسان جو ہے, دنیا کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا نا کہ یہ ایسی رنگین جگہ ہے جہاں پر تم کھو جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو ہر دور میں انسان کا یہ چیلنج رہا ہے کہ اس کو وہ دنیا کی رنگینی میں کھونے کے امکانات ہر دور میں موجود ہیں. یعنی انٹرٹینمنٹ کے فیکٹرز ہر دور میں مختلف رہے ہیں. مثلاً قدیم یونانی یا دوسری تہذیبوں میں جو گلیڈیٹر اور وہ سارے کھیل تماشے ہوتے تھے تو ان کی وہ فارم تھی. تو ہر دور میں مختلف انٹرٹینمنٹ کے فارمز ہیں نا. تو اس دور میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہر دور میں رہا ہے, اور انسان کی اپنے آپ سے ملاقات یا خلوت کا جو وہ ہے کہ موقع ملے گا یا نہیں, یہ چیلنج تو ہر دور کا ہے, ہر دور کے انسان کا. تو بوریت کا فیکٹر ہر دور میں رہا ہوگا. بہت خوب, بہت اچھا سوال. یعنی یہ کوئی نئی چیز اس دور کے لیے تو نہیں ہے, وہ کسی اور فارم میں ہوگی. بہت خوب, تھینک یو. بہت اچھا سوال, اس کو بالکل اچھا کیا آپ نے اس طرح, اور یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. دیکھیے, نتھنگنیس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کے لیے پرابلم نہیں تھا. آج کے انسان کے لیے نتھنگنیس پرابلم ہے. مطلب نتھنگنیس کسے کہتے ہیں؟ نتھنگنیس یہ کہ نتھنگنیس کہتے ہیں آپ کی وہ اسٹیٹ جس میں آپ کچھ نہ کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود مطمئن ہوں, آپ فراغت آپ کو کاٹے نہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس دور میں جو قدیم روایتی تہذیبیں ہیں, یہ بات درست ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ جو آپ بہت اچھی اگزامپل جو گلیڈیٹر کی آپ نے دی, اور جو دوسری کھیل بالکل رومنس نے, جسے ہم بالکل صحیح ایمفیبین تھیٹر جو تھا یا جو بل فائٹنگ تھا, یہ انٹرٹینمنٹ نہیں, بالکل صحیح ہے یہ بات. اب بالکل ایمفیبین تھیٹر کیا ہوتا تھا؟ ایمفیبین تھیٹر جو تھا وہ کسی درندے اور انسان کی لڑائی ہوتی تھی. بل فائٹنگ جو ہے وہ تو جب انسان تھوڑا سا, یعنی اس کو رحم آیا انسان کو, تو پھر وہ اس نے سوچا کہ اچھا ہم تھوڑا سا دوسرے انداز سے کیا, لیکن اس سے پہلے تو دوسرے انداز سے ایمفیبین تھیٹر ایک ہوتا تھا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. رومنس نے جو اس وقت جو آپ کی اسپورٹس انڈسٹری ہے, یعنی کھیل جو تھا وہ اعضائے جسمانی کی ورزش اور ان کو مستعد رکھنے کے سپریم آبجیکٹو کے ساتھ نہ ہو, بلکہ بڑے بڑے جتھوں کو انٹرٹین کرنے کی خواہش سے ہو. تو یہ رومنس نے شروع کیا جب آپ نے اسٹیڈیمز بنائے اور آپ نے اسپورٹس کو ڈیمانسٹریشن اسپورٹس کی جس سے لوگ انٹرٹین ہوئے. یعنی آپ نے اسپورٹس کا پرائمری فنکشن جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بنایا, اور اسپورٹس کا جو فزیکل ایکٹیونیس ہے وہ اسپورٹس کا سیکنڈری فنکشن ہو گیا. یہ اس کی ابتدا رومنز نے کی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسپورٹس کی, اور ظلم کا پہلو بھی ہوتا تھا جس سے انسان, وہ ایک الگ کیفیت تھی وہ انسان کی. لیکن اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ پوری تہذیب انٹرٹینمنٹ کو یا پلیجر میکسیمائزیشن کو قدر بنا لے, ایسا نہیں ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں, ایک چیز ہے پوری سوسائٹی اس کو قدر مان لے نا. میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. دیکھیے 150 سال پہلے تک انٹرٹینمنٹ جو ہے یا مزہ جو ہے وہ قدر کا جو درجہ اس مزے کو اس وقت حاصل ہے نا, وہ مزے, یعنی اس وقت آپ نماز میں بھی مزہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی آپ وہاں کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں, مزہ نہیں آ رہا. نماز مزے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن جو مزہ والا فیکٹر ہے اس کو جو ویلیو ملی ہے, اور وہ ویلیو انڈیویجول کی ویلیو نہیں ہے, وہ کلیکٹیو پورا سویلائزیشنل کانشیسنس کے اندر وہ ویلیو بن کے اتر گیا ہے. یہ چیز 150-200 سال, میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ تصور نہیں ملتا قدیم روایتی تہذیبوں میں کہ آپ کوئی دوائی جو ہے نا, دوائی وہ
اس وقت قبول کریں گے جب وہ مزے کی ہوگی. تو اب آپ کو فلیورز میں ملتی ہے. پہلے جب نمکو لانا شروع ہوا تھا تو فلیور میں نہیں تھا, اب وہ اورنج اور اسٹرابیری اور لیمن فلیور میں بھی ہے. اسی طرح اور بہت ساری, مطلب آپ کو درد کی دوائی جو ہے وہ چاکلیٹ کوٹڈ مل رہی ہے, شوگر کوٹڈ مل رہی ہے, میٹھی اور مزے کی مل رہی. تو یہ آپ کہتے تھے بھائی یہ آپ کو اس وقت جو مزے کا فیکٹر ہے نا, یعنی آپ کھاتے تھے تو آپ کھاتے تھے, ٹھیک ہے, آپ کو اچھا لگتا تھا, آپ کو گوشت اچھا لگتا تھا, آپ چیزیں کھاتے تھے, لیکن جو آپ کے ٹیسٹ بڈس کو پلیز کرنے کے لیے اتنی بڑی انڈسٹری تو اس وقت کھڑی ہے نا, اس کے لیے تو اتنی ایفرٹ ہو رہی ہے. اور یہ اسٹارٹ ہوا, دیکھیے یورپ کا زوال ٹیسٹ بڈس کو پلیز کرنے والے ٹیسٹ بڈس کو پلیز کرنے کی خاطر سفر کرنے سے شروع ہوا ہے. مسالے ڈھونڈتے ہوئے وہ یہاں آئے تھے, تو جس وقت وہ مسالے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے نا, وہ ان کا پیک تھا. اور جب وہ یہاں آ کے پھنس گئے نا, اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا. اس سے پہلے تو 500-600 سال کی تاریخ ہے ان کی, جو زبردست تاریخ ہے. اس کے اندر وہ اپنا کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس کے اندر پلیجر میکسیمائزیشن جو ہے وہ ان کی اس طرح ویلیو نہیں بنا. پلیجر میکسیمائزیشن پوری کی پوری, یہ تو ایک پلیجر سیکھ کرنا تو ہر انسان کی فطرت کے اندر بھی شامل ہے نا, لیکن اس کو ویلیو کا درجہ, اس میں فرق ہے. ویلیو کا درجہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اب اس کا سامنے کوئی چیز آ جائے گی, میں اس کو اس پہ فوقیت نہیں دوں گا. یہ بات ہے نا. یعنی مثال کے طور پر میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, 150 سال پہلے تک کسی بھی مریض کے علاج میں یہ بات طے شدہ تھی کہ علاج جو ہے نا وہ پرہیز کا نام ہوتا ہے. مطلب اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہو سکتا. یہ بالکل پکی بات تھی. آپ نہیں تو آپ ذرا ڈھونڈیں, پوچھیں لوگوں سے. اس وقت اگر کسی انسان کو شوگر ہو جائے اور اسے کیک بہت اچھا لگتا ہو اور چاکلیٹس اچھی لگتی ہوں, تو اس کا علاج ایسے پاسبل ہوگا نا کہ آپ جتنی چاہیں چاکلیٹ کھائیں, ساتھ میں جتنی چاہیں انسولین لگائیں. انسولین بھی چاکلیٹ کوٹڈ کچھ بنا دیں گے اس کو, کچھ ایسا اس میں کھا کے آپ کو چاکلیٹ کی فیل آئے, کچھ ایسا کر دیں گے. تو آپ کو جو چاہے, آپ کو درد کی گولیاں جو ہیں اسٹرابیری فلیور میں ملنا شروع ہو جائیں گی, آپ ایسا لگے گا جیسے کینڈی چوس رہے ہیں. تو اس حالت پہ آپ کو پہنچا دیں گے نا. لیکن اب مجھے بتائیے کہ کیا جو یعنی انٹرٹینمنٹ سوسائٹی کی کلیکٹیو کانشیسنس میں قدر کا درجہ اختیار کر جائے, یہ ایک الگ مقام ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کسی سوسائٹی میں کچھ انڈیویجولس کسی غلط حرکت کو کرتے ہیں, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن سوسائٹی کے کلیکٹیو کانشیسنس میں وہ ویلیو کا درجہ اختیار کر لے, یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. یہ ایک بالکل الگ بات ہے. تو اس کے اندر ہم فرق کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے لوگ علاج کرتے تھے, لوگ اپنا ٹریٹمنٹ کرتے تھے, لوگ اپنا صحت کے لیے کام کرتے تھے, گھر بناتے, بہت ساری چیزیں کرتے تھے, لیکن اس میں جو ہے وہ, اور دیکھیے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جو دوسری چیز اسے آئی ہے نا وہ ہے کنوینئنس. پلیجر میکسیمائزیشن اور کنوینئنس, یہ دونوں, بلکہ ایکچولی یہ ایک پیئر ہے, یہ ایک جوڑا ہے. لذت اور تناسانی یہ جوڑا ہے, یہ دونوں سسٹرز ہیں. اور تو اگر آپ قدیم تہذیبوں کی طرف, جیسے ہم جس پلیجر کی بات کر رہے ہیں, تو قدیم تہذیبوں میں کوئی انڈیویجول, یعنی آپ ضرور, آپ کے لیے ممکن ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو شہد اس زمانے میں بھی اچھا لگتا تھا, آپ کو گوشت اس زمانے میں بھی اچھا لگتا تھا, آپ کو اچھی چیز خوشبو اس زمانے میں بھی اچھی لگتی تھی, آپ کو غیبت اس زمانے میں بھی مزے کی تھی, آج بھی مزے کی ہے. لیکن اس زمانے میں انسان غیبت کی خاطر اتنی قربانی نہیں دیتا تھا جتنا آج کا انسان دے لیتا ہے. مطلب ٹھیک ہے, تو آج کے انسان کی قربانیاں غیبت کی خاطر جتنی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مطلب, اور یہ ایک کلیکٹیو کانشیسنس کے اندر ویلیو کا درجہ اختیار کر گئی ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم نے 3 ڈائمنشنز پہ بات کی. اور کوئی سوال, ایسا کوئی سوال اور بھی کریں, مطلب آپ رکے نہیں, آپ مطلب مزہ نہیں بھی آ رہا تو کوئی بات نہیں, سوال کیجیے. جی ہاں بتائیے, آپ کچھ کہہ رہے تھے یا کچھ, کوئی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کتنے لوگ ہیں فائزہ جو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو گولی مل جاتی, آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہو تو اس کی بھی گولی مل جاتی ہے, لیکن جو بوریت ہے اور اکتاہٹ اور بیزاری ہے اس کے لیے گولی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ مطلب کیا کریں, اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. اور بورڈم کے لیے پھر وہی ہے کہ بھائی نوڈل کھا لو, بوریت مٹاؤ, فلاں بسکٹ کھا لو, فلاں جوس پی لو. آپ کتنے اشتہارات ہیں جس میں بوریت مٹانے, چاکلیٹ کھا لو بوریت مٹا لو, یہ کھاؤ بوریت مٹاؤ, ایسی ٹیگ لائنز آپ نے دیکھی ہیں.
تو یہ توہین عقل کا کیس بنتا ہے نا، جس میں انسان جو ہے ایسی ٹیگ لائن کو مطلب یعنی دیکھیں اگر ہم کوئی یعنی دانش مندی کی تہذیب ہوتی تو اچھا خاصا بڑا دھرنا ہم اس بات پہ کرتے کہ ایسی ٹیگ لائن کیوں ہمیں سنائی گئی. مطلب بہت بڑا سیٹن اس کے اوپر ہو سکتا تھا نا کہ بھائی مطلب یہ کھاؤ بوریت مٹاؤ. آپ نے ہمیں سمجھا کیا ہے؟ ہم جانور ہیں کیا؟ آپ نے یہ ہم سو کر دیں گے آپ کو. یہ ہمیں اپنی تذلیل محسوس ہوئی ایسی باتوں سے. مطلب ہمیں ایسا تو نہیں ہوا؟ کیا خیال؟ مزہ ڈھونڈنے ہم کانسٹنٹلی ٹیمپٹ کیے گئے ہیں، اوورلی انٹرٹین کیے گئے ہیں، اور پلیجر میکسیمائزیشن ہماری سوسائٹی کی کلیکٹو کانشیسنس میں ایک ویلیو کا درجہ اختیار کر گئی ہے. نماز میں مزہ مزہ اور ہم اس جملے کے اندر جو پرابلم ہے اس کو ریئلائز نہیں کر پائے. بہت اہم بات ہے نماز میں مزہ. میں اس کا پرابلم کھولوں گا. دل نہیں. تو دیکھیں مزہ جو ہے وہ نفس کی خوراک ہے، معنی جو ہے وہ ذہن کی خوراک ہے. ٹھیک ہے. تسکین جو ہے وہ پورے وجود کو ملتی ہے. تسکین جو ہے وہ روح کا یعنی جسے ہم تسکین کہتے ہیں، جسے ہم کہہ لیجئے سیٹسفیکشن کہتے ہیں یا قرار کہتے ہیں یا طمانینت کہتے ہیں، وہ روح کا تجربہ ہے. لذت جو ہے وہ نفس کا تجربہ ہے. معنویت جو ہے وہ ذہن کا تجربہ ہے. تو وجود جو ہے وہ پورا وجود کی اصل جو ہے وہ روح ہوتی ہے، بدن نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول دیکھ لیجئے، آپ قرآن کا اسلوب، آپ قرآن کی نماز کے اوپر جو بات ہے وہ دیکھ لیجئے، اور آپ اس کے بعد جو گریٹ ماسٹرز ہیں ان کو دیکھ لیجئے. نماز کے پورے نیریٹو میں مزے کا ذکر کہاں مل رہا ہے؟ مزے کا ذکر دیکھیے، مزہ جب مزہ آپ کی کلیکٹیو کانشیسنس میں سپریم ویلیو کے طور پر ایمرج ہوا ہے نا، تو اب آپ کسی یعنی کوئی کام اچھا ہے تو یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ مزیدار ہے. نماز آپ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا نماز بہت اچھی چیز ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا بیٹا نماز میں مزہ آتا ہے، نماز مزے کی ہوتی ہے. اچھا مزے کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اچھی ہوگی. اف اٹ از مزیدار اٹ از ڈیفینیٹلی اچھا. یہ وہ کرائٹیریا ہے جس کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں. تو کیا ان ٹرمز میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا؟ یہ تو کہا گیا ہے نماز معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے کا مطلب کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی صحابہ کرام کو کہ جب صحابہ کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے کے گئے، اللہ نے انہیں انوائٹ کیا اور اس کے بعد جنت دوزخ اور سب چیزیں دیکھ کر واپس آئے، تو خواہش پیدا ہوئی کہ آپ تو اللہ سے بھی مل کے آ گئے، آپ تو یہ سب تو ہم کیسے، ہم تو بہت کمزور ہیں، اور ہمیں ایک خواہش پیدا ہوئی. تو کسی نے اس کا اظہار تو نہیں کیا اس طرح سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کو بھانپ کر سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا تمہیں معراج کا تجربہ نماز سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز ملاقات ہی تو ہے تمہاری. میں اس طرح مل کر ملاقات کر کے آیا ہوں، تو تمہاری بھی ملاقات کا جو فریم ورک ہے وہ نماز ہے. نماز ملاقات ہے تمہاری. تو یہ تو کہا گیا. مزہ جو ہے مزہ جو ہے وہ اصل میں یوں سمجھیے کہ آپ کسی تجربے کو، اگر ہم کسی ایکسپیرینس کو سینسری ڈومین سے باہر نہ نکلنے دیں تو وہ مزہ کہلائے گا. یعنی اگر ہم کسی ایکسپیرینس کو سینسری کہہ لیجئے ڈومین سے ایکسیڈ نہ ہونے دیں. یعنی دیکھیے تخیل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی حسی تجربہ جو ہے نا، مزہ جو ہے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. مزہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی مزے کی سب سے چھوٹی چیز جو ٹیسٹ بڈ جو آپ سب سے زیادہ جو آپ دیکھیے کہ مزہ ایک ہماری زندگی کا جوہر مزہ شناسی میں نہیں ہے. ہماری زندگی کا جوہر جو ہے وہ تصور شناسی میں اور معنی آفرینی میں. ہماری زندگی کچھ اور، یعنی اس وقت ہم ایک مزہ شناس سوسائٹی کے اندر کھڑے ہیں نا. ہم مزہ مرکز سوسائٹی یعنی پلیجر سینٹرڈ سوسائٹی کا حصہ ہے نا، جس کے لیے پلیجر میکسیمائزیشن اور پلیجر کا حصول بہت بڑی چیز ہے. اور چونکہ پلیجر اور کنوینئنس ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ان دونوں کو ہی شامل کر لیجئے. ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو جبکہ نماز کے اندر بھائی نماز جو ہے وہ تمہیں ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس دیتی ہے، تمہارے لیے سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہے. اصل میں دیکھیے کسی سیٹسفائنگ ایکسپیرینس ہر دفعہ پلیجریبل ایکسپیرینس نہیں ہوتا. پلیجریبل ایکسپیرینس ایک الگ چیز ہے، سیٹسفائنگ ایکسپیرینس ایک الگ چیز ہے. آپ کی آنکھ سے جب 2 قطرے نکل جاتے ہیں تو
دو قطرے نکلنے سے پہلے کا انسان اور دو قطرے نکلنے کے بعد والا انسان، اس میں فرق ہوتا ہے یا ایک جیسا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. اس کے دل میں طوفان آتا ہے اور وہ طوفان اس کی آنکھوں سے دو قطرے بن کر ٹپک جاتا ہے. اس سے پہلے کا آدمی اس کے بعد کا آدمی میں فرق ہوتا ہے. تو یا اسے ایک شوق لگتا ہے اس کی ایک، تو پلیجر جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن نماز آپ کے لیے سیٹسفائنگ ہوتی ہے. نماز سے مل کر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میری مطلب نماز آپ کو اپنے آپ کو ایک دوسرے طرح کا ایکسپیرینس دے سکتی ہے. لیکن مزہ تلاش کرنا ہے کہ اس میں مزہ آئے تو یہ لیکن چونکہ آج ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہم نماز کو مزے کے ہی سینس میں. یہ مزہ اتنی بڑی قدر بن گیا ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ کیا ہم ہر چیز سے بور ہو جاتے ہیں؟ مزہ چاہیے. ہاں روٹ سال کی ہیومن ہسٹری میں ابھی ہو رہا ہے ایسا. ہاں اصل میں اس میں جو دنیا میں جو بڑی تہذیبیں ہیں وہ ان کے دو پیراڈائمس رہے. ایک تہذیب وہ تھی جو ڈیوائن گائیڈنس کے ساتھ کسی لیول پر کنیکٹڈ تھی اور اس کے نتیجے میں ایک تہذیب پیدا ہوئی. دوسری تہذیب وہ تھی جو ریشنیلٹی کے ایکسپیرینس سے نکل کے آئی تھی. ٹھیک ہے، اس میں خیر جو ہے وہ ریشنیلٹی ڈیفائن کر رہی تھی، ایک میں خیر جو ہے وہ ڈیوینٹی ڈیفائن کر رہی تھی. یہ دونوں تہذیبیں کافی حد تک ٹھیک تھیں. ہم اس وقت جس تہذیب میں کھڑے ہیں، جسے ہمیں تہذیب نہیں کہنا چاہیے بلکہ بد تہذیبی کی تہذیب کہنا چاہیے، یہ بہت ریسنٹ ہوا ہے، جس کے اندر ہم نے وجود کی سب سے چھوٹی جہت کو وجود کی اصل سمجھ کر اس کی تکمیل اور اس کی سیٹسفیکشن کے سامان ڈھونڈے ہیں، تو جس میں ہم مزے کی طرف آئے ہیں. مطلب دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ آج سے یعنی اس وقت جو آپ کے لیے اہمیت مزے کو حاصل ہے وہ پہلے کچھ اور چیزوں کو حاصل رہی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے اس وقت مزہ جو ہے وہ مزے کی خاطر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. جو مزہ جسے ہم کہہ رہے ہیں نا، مطلب اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ کرتا ہے. آپ اپنی جتنی آپ کی چادر ہے اس سے زیادہ آپ پاؤں پھیلاتے ہیں، وہ مزے کی خاطر پھیلاتے ہیں نا آپ کو. تو آپ کیا کہتے ہیں، کوئی اس میں دشواری تو نہیں محسوس ہو رہی؟ ہم آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ ساری بات بھاری ہے. ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں. میں بور ہو رہا ہوں. تو جب ایک بچہ یہ کہتا ہے آج کے دور میں، یا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو ہمیں دو تین چیزوں میں دیکھنی چاہیے. اگر وہ مونوٹنی سے بیزار ہوا ہے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں. ہم کہیں ٹھیک ہے تم کچھ اور کر لو، اس کو کر کر کے مطلب میتھس کر کر کے تمہارا دل بھر گیا ہے تو چلو جیوگرافی نکال لو، شاعری نکال لو، پینٹنگ نکال لو، کچھ اور کر لو. ہاں تو دیٹ از اوکے، دیٹ از اوکے. اور اگر اسی طرح وہ کسی کام کو کرنا نہیں چاہ رہا تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ صرف اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسے وہ مزہ ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ٹریپ ہو جائے گا. اور وہ بہت مطلب وہ ایک یعنی وہ ایک الگ اس کو اس جگہ سے نکلنا چاہیے. تو ہمیں جب یہ کہتے ہیں نا بھائی اس کو بور ہو رہا ہے، تو بور ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کوئی جی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شاید اپنے اندر جھانکنے کا کبھی موقع نہیں ملتا. ہمارے دوسروں سے ملنے جو اہمیت دیتے ہیں اپنے اندر کبھی جھانک کے دیکھتے نہیں ہم کیا اللہ نے اگر ہمیں بنایا تو بے مقصد نہیں بنایا. بالکل. یعنی مثال کے طور پر وہ ایک یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اسے ایسا لگے کہ وہ لطیفہ سن رہا ہے. اگر اسے لطیفہ مطلب وہ ایک ہر وقت ایک کامک اور ایک تفریح والے موڈ میں رہنا چاہتا ہے، وہ ہنسنا ہنسانا جو ہے اور مزہ جو ہے وہ اس کو سپریم ویلیو کے طور پر لیے ہوئے ہے. اس کو انسانیت والی بات میں کروں گی، کوئی بھی کیفیت ہو، چاہے وہ ہنسنا ہنسانا ہی ہو یا رونا رلانا ہی ہو، یا تو وہ چینج جو ہے وہ چاہتا ہے. جیسے ہماری عام زندگی میں بہت ساری ڈیلی لائف میں ہم چینج دیکھتے ہیں. مطلب ہر اور کچھ بھی ہوتی ہے آج کیا پکانا، اس سے چینج کے لیے ہوتا ہے نا. دیٹ از اوکے، دیٹ از ونڈرفل. پروگرام جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ چینج ہوتے ہیں. اب شو ہے تو اب میوزک ہے تو اب قوالی ہے، اس لیے کہ مونوٹنس نہ ہو. مونوٹنس نہ ہو. تو ہم تو عام لائف میں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہر دفعہ مزہ نہیں ہو سکتا. ہر دفعہ اور آپ کو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزہ جو ہے مزہ نہیں ہو سکتا. یعنی نماز میں بھی جیسے کہتے ہیں سب کی جی اگر آپ کا دھیان بہت زیادہ شیطان بٹوا رہا ہے تو آپ کانسٹنٹ رہیں اس پہ. آپ نماز پڑھیں، نماز چھوڑ نہ دیں کہ میری چونکہ توجہ بڑھ گئی ہے تو میں ایک نماز چھوڑ دوں گا، چلو دوسری نماز چھوڑ دوں. ایسا نہیں، وہ تو فرض ہے، تو آپ کو پڑھنی ہے. تو مزہ ہر چیز میں نہیں ہو سکتا. تو
مزے کو معنویت پہ مقدم جاننا یہ پرابلم. اور بالکل جس کو عادت لگ گئی ہے وہ کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ بچوں میں تو عام ہے یہ عادت لگنا، یہ ہم پیرنٹس عادت دلا دیتے ہیں اپنے کام کی چوری کی عادت. پیرنٹ بچوں کو لگا دیتے ہیں مثلاً، تو وہ انگیج رہتے ہیں، وہ فارغ رہتے ہیں بچوں سے، تو بچوں کو بات لگا تو جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے بچوں کی عادت کو کیسے دور. اچھا، جب بچے کی زندگی میں پہلی دفعہ بوریت کا احساس ہوتا ہے آج کے دور میں نا، وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. اس کو ہمیں کسی آرٹیفیشیل چیز سے ختم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یعنی ہمیں اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی آپ بور ہو رہے ہیں، چلیں بہت خوشی ہوئی، ہاتھ ملائیے اور کہیے بہت بہت مبارک ہو بھائی، آپ مطلب اب تمہیں کیا کروں، یہ تم خود فیصلہ کرو کیا کرو، تم سوچو کیا کرنا ہے. تو وہ کچھ سوچے گا، کچھ ڈھونڈے گا، کچھ تلاش کرے گا. اور یعنی اب ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ انہیں بوریت سے بچائیں. پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری یہ بنا لی ہے کہ میں انہیں بوریت سے بچاؤں، یعنی ان کو کسی بامانی زندگی کے قابل بناؤں. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھے انہیں مسلسل بوریت سے انہیں کنٹینیوسلی انٹرٹین کرنے کے ارینجمنٹس مجھے پیدا کرنے ہیں. یہ پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری، میں نے بوریت سے بچاتا رہوں. میں کون ہوتا ہوں بوریت؟ تمہیں بور ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈھونڈو، سوچو. تو وہ ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرے گا، کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرے گا، کچھ ایکسپیریمنٹ کرے گا، کچھ تھنکنگ کرے گا، کچھ. تو وہ جو پیریڈ ہے نا، وہ جو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایک بیریئر ہو، لیکن اس کے بعد جب وہ ایک مستقل اس حالت میں ہوگا تو پھر وہ اس کے اندر وہ دیکھیے وہ جو ایمپٹینس ہے نا، وہ تھوڑی سی کنسنٹریشن کے نتیجے میں وہ ایمپٹینس نہیں رہے گی، وہ پھر فل ہو جائے گی، پھر وہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن ہم یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ آج سے 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے ایک نوجوان کی زندگی میں کتنی تفریحات ہوتی تھیں. پہلے کتنی سمپل زندگی تھی، اور تب بھی بچے اتنے اچھے اور انٹیلیجنٹ اور وہ سارے آفیسرز نکلتے تھے، سی ایس ایس بھی کرتے تھے اور پیک پہ پہنچتے تھے. تو پہلے کی زندگی کتنی سادی تھی. صبح اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ناشتہ کیا، آپ اسکول چلے گئے، اسکول سے واپس آئے، مدرسے میں یا تو گھر میں آتی تھی ملانیاں لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، اور یا پھر بچے مسجد چلے جاتے. اس کے بعد آپ نے شام کے وقت مغرب میں آپ نے کھانا کھایا، اور ٹی وی نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، نہیں تھا، موبائل نہیں تھا. کیسے اتنے سمپل اور اتنے ہیلدی لوگ ہوتے تھے. تو وہ بھی جو زندگی تھی وہ بھی یہی دن تھے، یہی راتیں تھیں. خود اٹھایا اپنے آپ کو بوریت. تو چھوٹا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، 2 سال کا بچہ 1.5 سال کا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے بور ہو رہا ہوں، یعنی بور ہو رہا ہوں کا اگر یہ جو 4 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ریفریز کریں. یعنی مجھے آپ کی جو ذمہ داری تھی کہ مجھے کانسٹنٹلی انٹرٹین کریں، اس میں بریک آ گیا. آپ کو پتہ ہے؟ تو مجھے کنٹینیوس اور کانسٹنٹ پلیجر دینے کی جو آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ اس کو نبھا نہیں پا رہے، میں انٹرٹین نہیں ہو رہا. تو اب ایکچولی وہ یہ کہہ رہا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو یہ کارٹون لگا لیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں. تو یہ سب تماشا ہے. لیکن دیکھیے یہ جو تجربہ تھا نا کہ ایک انسان آسمان کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، پودوں کو دیکھے اور ویدر کو فیل کرے، نیچر کو فیل کرے، اپنے آپ پہ غور کرے، یہ تو اس کو یعنی یہ اس کے لیے انگیجنگ نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اسے انٹرٹیننگ نہیں لگتا. اف اٹ از ناٹ انٹرٹیننگ اٹ از ناٹ انگیجنگ. یہاں پہ ہے نا وہ، یعنی انگیجیبل ایکسپیرینس صرف وہ ہے جو کہ انٹرٹیننگ ہو. تفریح اور بس تفریح ہونی چاہیے. تو ایک یعنی اس کو مزہ نہیں آ رہا. آپ ایک کسی بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کیوں، میں بہت بور ہو رہا ہوں. کیوں بھائی؟ میرے دادا کا انتقال ہو گیا پرسوں، اس کے بعد 3 دن سے بوریت ہی بوریت ہے. کیوں بیٹا کیا؟ تو پہلے تو وہ سب لوگ دادا کو مطلب لے کر آئے، انہیں نہلایا دھلایا، ان کو کفن وفن پہنایا، پھر سب لوگ بیٹھ کر ان کی باتیں کرنے لگے. میں دادا کی باتیں کر کر کے تھک گیا، بور ہو گیا. پھر دادا کو وہاں لے گئے قبرستان، وہاں دفنایا. اس کے بعد سے روزانہ قبرستان کے چکر لگا رہے ہیں. تو میں تو بور ہو رہا ہوں. تو وہ بور ہو رہا ہے. تو یا تو دادا مرنے سے پہلے ایک لطیفے کی کتاب سرانے رکھ لیتے اور کہتے جیسے ہی میرا انتقال ہو تو تم لوگ یہ لطیفے پڑھ پڑھ کر سب کو سنانا بچوں کو، تاکہ میرے مرنے کا عمل لوگوں کے لیے بوریت والا نہ بنے. تو ہم مطلب یا نماز جنازہ کی جگہ محفل لطائف منعقد کر لینا. تو یہ کیا یعنی یہ کیسی لائف ہے کہ بچہ بور ہو رہا ہے؟ یہ بچہ بور ہو رہا ہے اور تمہاری بوریت مٹانے کی مجھ پہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری تربیت کی میرے اوپر یہ ہے کہ میں تمہاری بوریت مٹانے کے سامان کروں. ہم یہاں کھڑے ہو گئے آ کر. یہ کیا لائف ہے؟ اور ہم وہ بھول گئے کہ زیادہ جو قہقہے ہیں وہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں. ہم یہ بھول گئے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسینسٹیو ہو جاتا ہے. اس کی امپیتھیٹک یعنی وہ جو ایمپیتھی کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کی کمزور ہو جاتی ہے. امپیتھی جو ہے
ہاں اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا, آپ کچھ کہہ رہے تھے, کوئی اور؟ اچھا سوری پلیز آپ بتائیے بھائی. آپ ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ وہ سوچتا ہے, وہ ریزن اور لاجک تلاش کرتا ہے, یعنی معنیت تلاش کرتا ہے, کیونکہ اس کی ساخت ایسی ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مزے کے جو بھی یعنی کہ وہ میننگ لیس چیز کر رہا ہے لیکن وہ اس کی لاجک یا ریزن پر اس کو نہ پرکھ سکے, اور ایک معنی خیز چیز نہیں کر رہا اور اس کی لاجک اور ریزن کو نہ پرکھ سکے, تو لاجک یا ریزن کا کیا رول ہوتا ہے؟ بہت خوب, بہت خوب. ایک چیز چونکہ جب سوال آ گیا تو میں اس کو ذرا سا ڈسکرائب کر دوں. دیکھیے ہمارا جو نفس ہوتا ہے اس کے دو, یعنی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری طبیعت اور ہمارا ذہن, ہمارے وجود کے اندر دو بہت اہم ڈومینز ہیں. ایک کو ہم طبیعت کہتے ہیں, ایک کو ذہن کہتے ہیں. ذہن جو ہے وہ نافع غیر نافع, خیر و شر, اچھے اور برے, اہم اور غیر اہم, صحیح اور غلط, سچ اور جھوٹ, ان کو ڈسٹنگوش کرنے کا کہہ لیجئے آرگن ہے. اور طبیعت جو ہے وہ اچھا لگنا اور برا لگنا, مزہ اور کہہ لیجئے آپ مزے کے الٹ کوئی لفظ کہہ لیں, بیزاری, ہاں بد مزہ, ہاں. تو ان چیزوں کے لیے مطلب خواہش اور جذبات اور احساسات, ان کو ہم طبیعت کے اندر رکھتے ہیں. جبلتیں, یہ سب ہماری طبیعت کے اندر ہیں. تو ہمارا جو اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں پیدا ہوتے ہیں جب ذہن علم سے منور ہو جائے, اور علم سے منور ہونے کے بعد طبیعت پہ حاوی رہے. طبیعت مغلوب ہو اور ذہن غالب ہو, اور ذہن علم سے منور ہو. اس کے نتیجے میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور برے اخلاق اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب طبیعت ذہن پر غالب ہو. طبیعت ذہن پر غالب ہے تو برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اگر اس ذہن میں علم موجود ہے اور طبیعت ذہن پہ غالب ہے تو نفاق پیدا ہوتا ہے. اگر اس ذہن میں علم موجود نہیں ہے, ذہن علم سے خالی ہے اور طبیعت ذہن پر غالب ہے, ذہن مغلوب ہے اور طبیعت غالب ہے, تو وہ ایک کہہ لیجئے کہ بہت ایک برا معاشرہ پیدا ہوتا ہے, بہت برا معاشرہ پیدا ہوتا ہے. ہماری جو اس وقت کنڈیشن ہے ہماری سوسائٹی کی, اس میں ہماری جو طبیعت کی فورسز ہیں یعنی انہوں نے ذہن کی فورسز کو مغلوب کر لیا ہے, اور ذہن کے اندر علم برائے نام ہے. مطلب اس وقت جو ہمارے ذہن کی حالت ہے اس میں علم بھی بہت کم ہے اور طبیعت جو ہے وہ غالب ہے. مطلب ہماری زندگی کا منہج ہمارے زور ذہن سے پیدا نہیں ہوا ہے, بلکہ ہمارے زور طبیعت سے پیدا ہوا ہے. ایموشنز ہیں, انسٹنکٹس ہیں, اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں. یہ پرابلم یونانیوں کے اندر, یونانی ایک الگ پرابلم میں تھے. یونانیوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ذہن کو ہر سطح پر طبیعت پہ غالب رکھنے کی کوشش کی تھی, اور جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے جو طبیعت کے رجحانات تھے ان کو ریشنلائز کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی انہوں نے اگر ان کی طبیعت کسی نہیں, آج تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم جگہ ہے نا, یعنی یہ یونانیوں تو بہت آگے تھے. یعنی میں اس میں ایک بات بتاؤں, جیسے مثال کے طور پر افلاطون کی اگر ہم بات, یونانی دور کا سب سے بڑا آدمی افلاطون اگر ہم کہیں, افلاطون بہت بڑا آدمی تھا ان کا. تو افلاطون جس طرح اخلاق کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور افلاطون کے اپنے عمل میں قباحت کے جو ڈیمانسٹریشن ہے, یہ دونوں اپنی سپریم پر ہیں. یعنی آپ حیران رہ جائیں گے آپ. یعنی تو ہمارے یہاں تو ایسا ہم بہت عجیب سی کنڈیشن میں اس وقت ہم صرف اور صرف اپنے جبلی تقاضوں اور اپنے طبعی میلانات کے سہارے زندہ ہیں اور اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں دیکھیں, اگر میں یوں کہوں, ہمیں اچھا کیا لگتا ہے اور ہمیں برا کیا لگتا ہے, ہم اس کے اوپر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے, اس کے زور سے اپنی زندگی کو متعین کرنا نہیں چاہتے. یعنی ایک زندگی وہ ہوتی ہے, ایک آدمی کہے کہ یہ اچھا ہوتا ہے, اس کا ایک تصور خیر و شر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک تاثر پسند و ناپسند ہوتا ہے. تو وہ اپنے یعنی مجھے اچھا کیا لگتا ہے, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہی اچھا ہوگا, جو مجھے برا لگتا ہے وہی برا ہوگا. یہ ایک کنڈیشن ہے نا انسانی سوسائٹی کی. دوسری سوسائٹی کی کنڈیشن یہ, اچھا یہ ہوتا ہے اور برا یہ ہوتا ہے, مجھے لگے یا نہ لگے. ہم ادھر نہیں کھڑے ہوئے, ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اچھا مجھے لگتا ہے وہی اچھا ہوگا, جو مجھے برا لگتا ہے وہی برا ہوگا.
हाँ। जो एंटरटेनमेंट क्रिएट यानी जो सोच रहा है ना इस पूरे स्कीम को, जो एंटरटेनमेंट क्रिएट कर रहा है, हम यूज़र के एंड से सोच रहे हैं, यानी माशरे में जो आम लोग हैं वो उसे यूज़ कर रहे हैं। मसलन अगर एक चीज़ इसलिए इस तरह बेची जा रही है कि इसे खाओ और मज़ा आएगा, तो वो आम शख्स यूज़र है, लेकिन जो उसे क्रिएट कर रहा है वो तो उसे लॉजिकल बेसिस पे पूरा यानी उसको इस तरह पेश कर रहा है कि ये सामने वाले को ऐसा लगे कि इस तरह करने में वो रेजिस्ट ना करे, ना दिमागी लॉजिक की बेसिस पे रेजिस्ट करे, ना इमोशनल बेसिस पे रेजिस्ट करे। तो वो इस तरह कैसे क्रिएट करने में कामयाब हो गया और हम उसे बगैर कुछ सोचे समझे जो है वो एक आम आदमी जो है उसे कबूल कर ले। यानी वो चीज़ मज़े की नहीं है और वो उसे ऐसी कह रहा है कि मज़े की है। मैं एक बार मैं अगर आप कोई ऐसे कैंडी कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जो मज़े की ना हो और आप ये कहें कि ये मज़े की है, तो लोग उसे कबूल करेंगे? हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। जरूर कह रहा हूँ कि आपके हवाले से बोरियत मिटाने का सबसे अहम मकसद क्या करें अगर बोरियत मिटानी हो किसी चीज़ की? सही, अपने साथ यानी अपने आप को बर्दाश्त करें, अपने आप को गवारा करें, अपने आप के साथ रहें। असल में जब हम किसी और के साथ होते हैं तो हम अपने साथ नहीं होते। आप अपने आप से उस वक्त मिलेंगे ना जब आप होंगे और आप होंगे, ठीक है? तो जब कोई दूसरा नहीं होगा तो फिर आप अपने आप से बात करेंगे, ठीक है? तो आपको अपने अंदर अपने आप से मिलने, अपने आप को समझने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो। मिसाल के तौर पर जो डायरी राइटिंग का तजर्बा है वो आप चौक पे बैठ के तो नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो तो आप तन्हाई में करेंगे। जो तहज्जुद का तजर्बा है वो भी आप तन्हाई में करेंगे। दुआ जो आप मांगते हैं, यानी अगर आप लोगों से मांगना चाह रहे हैं तो सबके सामने दुआएं मांगेंगे, लेकिन अगर आप वाकई खुदा से मांगना चाह रहे हैं तो फिर आप अकेले में मांगेंगे, मतलब तो आप अकेले में मांगेंगे ना, मतलब। एक रशियन आर्टिस्ट है, उसकी बात है कि मुझे उन नौजवानों पे तरस आता है जो अपनी ही कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, ये वाली बात। तो जब आपको बोरियत महसूस हो तो आप उन 3 चीज़ों में देखिए, क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी की मानियत क्या है, ठीक है? होता ये है, जैसे मैंने बोर्डम को सबसे पहली डेफिनेशन मैंने बोर्डम की वो दी कि जब आपके पास मोहलत अमल मौजूद है लेकिन अमल सुझाई नहीं दे। बोरियत उस तजर्बे का नाम है जब खुदा मोहलत अमल तो दे देता है लेकिन मुझे अमल सुझाई नहीं देता। ये सबसे आसान तरीन, यानी सरप्लस मोमेंट्स हैं लेकिन कोई मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के लिए की तौफीक मुझे नहीं है, ठीक है? मेरे पास वक्त मौजूद है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका इस्तेमाल क्या करूँ। अब वक्त मुझे काट रहा है, यानी मसरूफियत से आदमी इतना नहीं थका है आज का, यानी जितना वो अपने आप को बोरियत से उसने अपने आप को हलकान किया हुआ है। यानी अभी तक देखिए मसरूफियत के नतीजे में जो बीमारी पैदा हो रही है वो स्ट्रेस वगैरह के नाम से हम कह रहे हैं, लेकिन जो बोरियत की बीमारी है उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है इनके पास। मतलब एक वो आप चीप इंटरटेनमेंट पे जाते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, अब फेसबुक भी प्लेजरेबल बनेगा ना, आपको अच्छा लगेगा कि सेल्फी आपको अच्छी लगेगी। अब सेल्फी जो है, यानी सेल्फी जो है, ये अगर आप 100 साल पहले के आदमी को ये बताएं कि एक आदमी रोज़ाना दिन में 20-20 दफ़ा अपनी तस्वीर खींचेगा और ऐसा इंसानों के अंदर कई अरब लोग करेंगे और दुनिया की 70-80% आबादी ऐसी हो जाएगी, तो उसे यकीन ही नहीं आएगा, वो शायद खुदकुशी कर ले इस खौफ से कि मैं ऐसे ज़माने में ना पैदा हूँ। वो उसे समझ ही नहीं आएगा। ये तो आज की रियलिटी है ना। तो ये तो अब आप क्या करें कि आप ये सोचेंगे मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। असल में बात यह है कि जब आपका जहन उन सवालों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता जो कि वर्थ कह लीजिए रिफ्लेक्टिंग अपॉन क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप बोरियत के तजर्बे से गुजरते हैं। आपके पास सोचने के लिए कोई एजेंडा बाकी नहीं रहा, आपके पास समझने के लिए कोई एजेंडा बाकी नहीं रहा। आपके पास टाइम तो है लेकिन जहन जो है वो अपनी सोचने समझने गौर करने पे आमादा नहीं है, और तबीयत जो है वो मज़ा ढूंढ रही है। अब तबीयत को मज़ा कैसे दूं, तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं नूडल्स ही खाना शुरू कर देता हूँ, आइसक्रीम ही खाना शुरू कर देता हूँ। चलो यार बहुत बोर हो रहे हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो यार फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाते हैं, बोर बहुत हो रहे हैं। यार भूख लग रही है तुम्हें? नहीं यार भूख तो नहीं लग रही, लेकिन बोरियत बहुत हो रही है तो फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं। बोरियत बहुत हो रही है तो कोक पी के आ जाते हैं। बोरियत बहुत हो रही है तो सिगरेट पान खा लेते हैं, कुछ और खा। तो क्योंकि खाने से भी ना टेस्ट बड्स को प्लेजर मिलता है, ठीक है? या अपनी तस्वीर खींच के उसको देखते हैं, या लोगों की ग़ीबत करते हैं। ग़ीबत कितनी मज़ेदार काम है, ग़ीबत से बहुत अच्छा लगता है। ग़ीबत में मज़ा आता है या नहीं? मतलब अगर कोई आदमी कहे मुझे ग़ीबत में मज़ा नहीं आता, तो मतलब ये फिर यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को नफ्स इंसानी के लिए मरगूब बनाया है, आप उससे इनकारी हो रहे हैं।
غیبت تو ہے مزیدار مطلب. تو یہ کلیئر ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی تلاش نہیں کر پا رہے. بالکل مطلب ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دینے ہی ہے, بے مقصد تو نہیں ہے. صحیح بات. بعد میں شعر بھی ہے شاید, اس کو تمہیں یاد نہیں آ رہا. تو میرا نہیں بنتا نام اپنا تو صحیح بات. اور بتائیے, اور ایسا کوئی سوال, کوئی بات؟ سمٹائمز اپنے آپ سے ملاقات آلویز پازیٹیو بھی نہیں ہوتا, وہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے کہ انسان نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جاتا ہے. تو ایسے میں سامنے والے بھی ہیلپ کرتے ہیں. جو انٹرٹینمنٹ کی بات ہو رہی تھی وہ بھی, جیسے اسپورٹس کی بات کریں, جو بھی چیز, ٹھیک ہے, تو اس میں اپنے آپ کو انوالو رکھنے سے وہ جو آپ کا مومنٹ ہوتا ہے نا, جس مومنٹ میں آپ اپنے آپ سے ملاقات تو کر رہے ہیں لیکن نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, بالکل آپ کا بیہیویئر, آپ کی ایموشنز آپ کو بہت نیگیٹو تھاٹس دے رہے ہیں, ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اور سمجھ لیتے ہیں, تھوڑا سا اور ریلیکس ہو جاتے ہیں. دین پھر ہم اپنے آپ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. از اٹ لائک دیٹ؟ اس کو ایسے لینا چاہیے. اصل میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات ذہن میں ایک پرسپیکٹو جم جاتا ہے, بسیرا ڈال لیتا ہے ذہن میں. کوئی لاجک پیڈسٹل جو ہے وہ بسیرا, یعنی ذہن میں ایک پرسپیکٹو ایسا جڑ پکڑ گیا ہے, وہ نکل ہی نہیں رہا. اور وہ پرسپیکٹو ایسا ہے جب آپ ذہن نے ایک لینس کو بالکل پکڑ لیا ہے, اب اس لینس سے چیزیں دیکھو تو نیگیٹو نظر آتی ہیں. اب آپ اپنے آپ سے مل رہے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, لیکن آپ اپنے ذہن کو, یہ کام ذہن کو بار بار دیکھنے اور ول پاور اور اپنے آپ کو, ٹھیک ہے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں نیگیٹو ہو جاتا ہوں, تو میں ایسا کیوں ہو رہا ہوں, تو اس کے اندر میں یہ کون سے لینس سے اپنی معاملات کو دیکھ رہا ہوں. آپ ایک دم دیکھیں نا, کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ بے دہانی میں صبح اٹھیں اور اپنا چشمہ لگانے کی بجائے دادی کا چشمہ لگا لیں, اور دادی کا چشمہ مطلب قریب کا ہو اور آپ دور کا لگاتے تھے اور وہ بہت موٹا سا ہو, تو اب آپ کو سب الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے. تو اب آپ فوراً سمجھ جائیں کہ بھئی یہ چشمہ غلط لگا ہوا ہے, چشمہ اپنا لگاؤں گا تو چیز تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو نیگیٹو ہوتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے اندر ہی کچھ ایسی گڑبڑ ہوتی ہے جس کو ہم ٹھیک کریں. وہ خود نہیں سمجھ آتا, وہ سامنے والے بات کر کے بتا کے تو پھر جا کے ہم اس چیز کو ویسا دیکھتے ہیں. جیسے وہی والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنی نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی نظر سے مجھے تو لگتا ہے انٹینٹ ٹھیک ہے, سب صحیح جا رہا بیہیویئر, لیکن پھر اچانک پتہ چلتا ہے سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں آپ تو صحیح نہیں ہو, کیونکہ لوگ آپ کو ایسے نہیں دیکھ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف. تو پھر یہ والی بات کیا ہے؟ ہاں دیکھیے, سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دو ذمہ داریاں نبھاتا ہے آپ کے ملنے والوں میں. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ آئینہ بنے رہنے کا فریضہ انجام دیتا ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کو خود آگہی کی بصیرت اور بینائی عطا کرتا ہے, یعنی آپ کے اندر وہ ایسا لینس انسٹال کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں. ایسا انسان جس سے ملنے کے نتیجے میں پہلے مرحلے پر میں اپنے آپ کو, یعنی آپ سے ملاقات کے نتیجے میں اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح دیکھ پایا, ٹھیک ہے, یہ پہلا فریضہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد اپنے آپ کو دیکھنے, ٹٹولنے, سمجھنے, غور کرنے, پہچاننے کی صلاحیت میرے اندر بیدار ہوتی چلی گئی. یہ ہائر لیول ہے. تو یہ دو لیولز پر یہ انسان کا جو ہے نا, یعنی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان کے لیے آئینہ بنا رہے, ٹھیک ہے, اور یعنی وہ بہت فرینکلی اور بہت اوپنلی یہ بتا سکے کہ کیا ہے مطلب معاملہ. تو سوسائٹی کا آج کل جو سب سے زیادہ ڈرام ہے تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو تو دوسروں سے ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو فرشتہ کہتے ہیں, میرے میں کوئی برائی نہیں, میرے میں نہیں. صحیح بات. سب سے بڑا جو نقصان میں ہو رہا ہے آج تک یہی ہو رہا ہے, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے, صحیح بات. دوسروں کی لائف میں دوسروں کی ساری اسپیکٹس ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ دوسروں کی ساری غلطیاں بہت اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہر آدمی. اپنی کسی کی آپ کو غلطی نظر نہیں آتی. تو یا تو یہی ایگریمنٹ کر لیں کہ بھائی چونکہ میں اپنی نہیں کر سکتا تو آپ میری کر دیا کریں, میں آپ کی کر دیا کروں, اس پہ ہی راضی ہو جائیں تو بھی معاملہ ہو جائے گا بہتر. ہاں صحیح بات, صحیح بات. ٹھیک ہے, چلیے تو آج کی نشست ہماری یہاں پر کنکلوڈ ہوتی ہے. وہ کوئی اور بات اگر کوئی ذہن میں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بوریت کے تجربے دے جس سے ہم اپنے آپ کی, یعنی اپنی دریافت کے, یعنی ایسی بوریت جو اپنی دریافت کی تحریک برپا کر سکے, ایسی بوریت کے قیمتی تجربے سے ہمیں نوازے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.